إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ الكافرون الأولياء من دون المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ جو راستہ حق کا راستہ ہے تو اسے ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے. آمین. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ جو چیز باطل ہے تو اسے ہمیں باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق دے. اللہم آمین. سال 2003 وہ سال جس میں مسلمانوں کا ایک رہبر اور رہنما کا نیا چہرہ اور ایک نیا فیس سامنے آیا، اور ایک پارٹی جس کا نام انصاف اور تعمیر اور ڈیولپمنٹ پارٹی ہے، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، وہ وجود میں آئی، جس کا مقصد امن کو، پیس کو فروغ دینا اور ڈیولپمنٹ اور ترقی کرنا، خصوصاً مسلمانوں کے حق میں. اس پارٹی کا رہنما اور لیڈر مسلمانوں کا مذموم اور دھوکے باز خلیفہ رجب طیب اردوغان مسلمانوں کے رہنما اور ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آیا. سال 2003 میں اس کی پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے سال 2002 میں یہ امریکہ جاتا ہے اور وہاں کے صدر جارج بش سے یہ ملاقات کرتا ہے الیکشن سے پہلے. وہاں سے واپسی کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور اس کی پارٹی اکثریت میں آتی ہے اور جیت جاتی ہے. پھر وہیں سے رجب طیب اردوغان اور اس کی پارٹی کی مسلمانوں کی خیر خواہی اور رہنمائی شروع ہوتی ہے. رجب طیب اردوغان نے مسلم امت پر اور خصوصاً عرب ممالک پر اتنے
خونی احسانات کیے اور اتنے منافقانہ دوستی نبھائی کہ جس کی مثال فی الحال تو موجود نہیں ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا ہیرو رجب طیب اردگان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام دو طرح کی ہے۔ ایک تو بھولی بھالی عوام ہے جو یہودی میڈیا اور اخوانی اور تحریکیوں کے رچے گئے پروپیگنڈے کو سمجھے بنا اسے حقیقت مان کر جو وہ دکھاتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں اسے تسلیم کر لیتی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کے حقائق اور اسلام دشمنی کو چھپا کر صرف اسے اسلام کا رہبر، رہنما اور ایک عظیم ہیرو ثابت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سال 2003 میں جیسے ہی اس کی پارٹی اقتدار میں آئی، وہیں سے مسلمانوں کی تباہی کا دور اور خصوصاً عرب ممالک کی تباہی کا دور شروع ہو گیا۔ یہ پارٹی پیس اور امن اور ڈیولپمنٹ کے نعرے سے شروع ہوئی، لیکن جیسے ہی یہ پارٹی اقتدار میں آئی، سال 2003 میں جب عراق پہ حملے ہوئے اور عراق میں فساد مچایا گیا، تو سب سے زیادہ اپنی فوجی اور اپنی عسکری طاقت اور قوت دینے والا ملک اور عراق کی تباہی میں سب سے اول صف میں نظر آنے والا ملک یہ ترکی اور رجب طیب اردگان کی حکومت ہے۔ اس کے بعد سال 2011 میں پوری دنیا نے عرب ممالک کی وہ حالت زار اور دردناک تصویر دیکھی کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ مل کر اخوانیوں اور تحریکیوں نے رجب طیب اردگان کی حکومت اور فوجی مدد سے عراق اور عرب ممالک کے اندر جو تباہی مچائی وہ کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ اور محض یہ باتیں بے بنیاد یا ہوائی فائرنگ نہیں ہیں، اس کے پیچھے حقائق پوشیدہ ہیں۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ کچھ ایسے حقائق سے آپ لوگوں کو روشناس کرایا جائے یا کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھایا جائے جس کے پیچھے اس نام نہاد ہیرو کی منافقانہ حرکتیں اور منافقانہ پالیسیاں اور یہود و نصارہ کے خصوصاً اسرائیل کے ایجنٹ اور اعلی کار ہونے کی واضح مثالیں اور دلائل موجود ہیں۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یورپ وغیرہ نے اور دنیا بھر کے عیسائی اور یہودیوں نے مل کر ورلڈ لیگ تنظیم بنائی اور اپنے دونما یہودی ایجنٹ کمال اتا ترک کے ذریعے محض 10 سالوں میں 1914 سے لے کر 1924 تک اسلامی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام ہوا اور ناٹو نامی برطانیہ، اور دیگر ممالک کا ایک فوجی معاہدہ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والی ایک فوجی تنظیم ناٹو کے نام سے وجود میں آئی، جس کا مقصد ان ابھرتے ہوئے اسلامی ممالک کو برباد کرنا یا کمزور کر دینا ہے جس کے طاقت اور قوت بننے کا انہیں خطرہ ہو۔ اور 2 ملک ایسے ہیں جو اس اینٹی اسلام تنظیم جو ناٹو کے نام سے وجود میں آئی، جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو برباد و تباہ کرنا ہے، اس تنظیم کے سب سے زیادہ مراکز اگر کسی ملک میں ہے تو ترکی۔ تقریباً 25 یا 26 فوجی اڈے وہ ترکی میں ہیں، اور العدید نام سے امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا وہ قطر کے اندر موجود ہے، جس پر اخوانی اور تحریکیوں کا غلبہ ہے۔ رجب طیب اردگان کے حکومت میں آنے سے پہلے ان فوجی اڈوں کی تعداد ترکی میں 3 یا 4 تھی، لیکن
سال 2003 سے لے کر 2020 اور 21 تک اس میں بڑھوتری ہو کر اور اس کا ریشو بڑھ کر تقریباً 25 یا 26 ایسے فوجی مراکز اور اڈے قائم ہیں جہاں سے یہود و نصارہ کی تنظیمیں اور ناٹو نامی اسلام مخالف تنظیم اسلام ممالکوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ترکی میڈیا کی خبر کے مطابق یہ بات واضح طور پہ کہی گئی کہ ترکی اپنی فوج کو ناٹو کے مصلحت اور مفادات کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ اس کا مفاد اور مصلحت کیا ہے؟ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا۔ یہ ایسی خیر خواہی ہے اسلام کی مسلمانوں کی جس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ آپ سوچیں کہ کہاں 3 فوجی مراکز تھے اور 2003 سے لے کر 2021 آنے تک کے تقریباً 26 ایسے فوجی مراکز ہیں جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور اس میں کھلاڑی فراہم کرنے والا اور فوجی مدد اور امداد فراہم کرنے والا ترکی ہے۔ ناٹو کے اندر سب سے زیادہ فوجی اور عسکری تعداد اور قوت یہ ترکی کی ہے، اور حال ہی میں افغانستان کی تباہی، لیبیا، سیریا، لبنان، عراق اور فلسطین کی تباہی، جہاں سے کچھ سال پہلے امریکہ نے افغانستان پر حملے کیے، بمباری کیے اور تباہ و برباد کیا، وہاں سے جہاز اور جنگی طیارے جو اڑائے گئے اور بھیجے گئے وہ ترکی کے انہی فوجی اڈوں سے تھے۔ تو یہ خیر خواہی ہے مسلمانوں کی، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، اور یہ مسلمانوں کا رہبر اور رہنما ہے جس نے ایسے فوجی اڈوں کو اپنے ملک میں جگہ دے رکھی ہے، محض جگہ نہیں دی، ان کا کھانا پینا، ان کا کھلانا، ان کا پالنا پوسنا یہ ترکی کر رہے ہیں۔ 26 فوجی اڈے موجود ہیں، اور ایک العدید نام سے امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا جہاں سے ابھی افغانستان وغیرہ پر بمباری کی گئی تھی وہ قطر میں موجود ہے۔ اور واللہ اللہ رب العالمین کی قسم ہے اس بات پر کہ اگر ایک جھوٹے امریکہ کے فوجی اڈے ہونے کی خبر بھی یہ سعودی عربیہ کے اندر ہوتی تو یہ اخوانی تحریکی اور یہ رافضی اور یہودیوں کے اعلی کار یہ میڈیا اس کو اتنا پھیلاتا اور ساری دنیا میں کوہرام مچا دیتا۔ لیکن یہ حقائق جاننے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تحریکیوں، اخوانیوں اور یہود و نصارہ کے اعلی کار لوگوں کی زبانوں کو لقوہ مار گیا ہے۔ آپ نے کبھی یہ حقیقت نہیں سنی ہوگی کہ ایسے اتنے عظیم فوجی مراکز ترکی میں اور قطر کے اندر موجود ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے مسلمانوں کی، اور یہ رہبری اور ہمدردی ہے مسلمانوں کی اور فلسطین کی، مسلمانوں کے نام نہاد خلیفہ رجب طیب اردوغان اور اس کی قوم کی۔ فلسطینی مسلمانوں کی مظلوم مسلمانوں کی لاشوں اور ان کے تڑپتے ہوئے حالت زار پر تجارتی لہو اور تجارتی کھیل کھیلنے والا ملک کوئی اور نہیں بلکہ ترکی ہے۔ یہ ایک ایسی دردناک حقیقت ہے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا منافق اعظم رجب طیب اردوغان آج منافقوں کا سب سے بڑا رہبر اور رہنما بن بیٹھا ہے۔ ایک اور تلخ اور دردناک حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں کہ رجب طیب اردوغان جس وقت حکومت میں نہیں آیا تھا اس وقت اسرائیل اور ترکی کے جو تجارتی تعلقات تھے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے، اتنے وسیع نہیں ہوئے تھے۔ چند ارب امریکی ڈالر پر وہ تجارت جو تھی محصور اور محدود تھی، لیکن جس وقت سے رجب طیب اردوغان حکومت میں آیا اور وہاں اس کی پارٹی نے وجود لیا اور اس کا جنم ہوا، اس وقت سے لے کر سال 2003 سے لے کر آج تک کے 5 ارب امریکی ڈالر کی 5 ارب ملین امریکن ڈالر کی سالانہ تجارت ترکی اور اسرائیل کے بیچ میں ہوتی ہے۔ یہ تجارت ایسی ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک کہیں بھی تجارت کرے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن سال 2003 جب اس کی حکومت وجود میں آئی اس وقت امریکہ، اسرائیل اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ جو تجارت ہوگی وہ ٹیکس فری تجارت کی جائے گی، اور اس تجارت کے اندر جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ اسلحوں اور ہتھیاروں کی تجارت کا ہے۔
جس میں فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کا ہوتا ہے، کیونکہ 5 ارب ملین امریکی ڈالر کی زیادہ تر تجارت جو ہوتی ہے وہ اسلحوں اور ہتھیاروں کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس کو پھر مسلمانوں اور فلسطینی مظلوموں کے خلاف جنگ کے لیے اور ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر اردوگانی حکومت اور رجب طیب اردوگان کی تجارت کا گھنونا اور منافقانہ کھیل۔ محض اتنا ہی نہیں، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مکمل پانی کا انحصار یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل جب چاہے فلسطینیوں کو جہاں ہتھیاروں سے اور جہاں ان کو بم بارود اور توپوں سے تباہ و برباد کرتا ہے، وہیں اسرائیل یہ بھی کر سکتا ہے کہ انہیں پانی کی ایک ایک بوند سے تڑپا کر کے مار دے۔ یہ مکمل اتھارٹی اور اختیار اسرائیل کے قبضے میں ہے پانی کا۔ اسی لیے سال 2013 میں اقوام متحدہ کے تحت یہ قرارداد پاس ہوئی اور یہ بات طے پائی کہ چاہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات کتنے بھی سخت یا بدترین کیوں نہ ہو جائے، فلسطین کے لیے اسرائیل پانی بند نہیں کرے گا۔ یہ قرارداد سال 2013 میں پاس ہوئی۔ اس کے بعد بھی رجب طیب اردوگان نے اسرائیل کے ساتھ مشروع انابیب السلام نام سے ایک معاہدہ کیا، جس میں ترکی حکومت اسرائیل کو ہر سال 50 ملین ٹن پانی فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور سال 2003 میں اس قرارداد کو پاس کر کے اسرائیل اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا اور دونوں ممالک نے اس پہ دستخط کی۔ وہ اسرائیل جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، جو یہودی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لاچار مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو چین کی سانس نہیں لینے دیتے، اور جن کے ہاتھ میں مکمل اختیار ہے کہ جب چاہے اسرائیل کو فلسطین کو پانی کے قطروں سے تک تڑپا دے، اور یہ مسلمانوں کا رہبر اور رہنما ان سے مشروع انابیب السلام کے نام سے ایک معاہدہ کرتا ہے، جس میں 50 ملین ٹن سالانہ پانی فروخت کرنے کی یہ قرارداد پاس کرتا ہے۔ اگر اتنی ہی خیر خواہی ہے تو کیوں یہ فلسطینی مسلمانوں کو یہ پانی مفت میں فراہم نہیں کرتا، یا نہیں مفت دے سکتا تو کم از کم یہ پانی کی تجارت وہ کیوں فلسطین کے ساتھ نہیں کرتا؟ یہ عقل والی اور سوچنے والی بات ہے۔ محض اتنا ہی نہیں، عراق کے صوبے کردستان سے اسرائیل کے بہت گہرے روابط ہیں اور بہت گہرے تعلقات ہیں، اور جہاں سے اسرائیل انتہائی سستے اور کم قیمت پر پیٹرول خریدتا ہے اور پھر اس کو دنیا کے دیگر ممالک اور دوسرے خطوں میں اپنی منمانی قیمت کے حساب سے فروخت کرتا ہے۔ اور یہ پیٹرول جو آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پیٹرول کی اسرائیل میں درآمد کا راستہ بھی ترکی سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ محض اتنا ہی نہیں، اسرائیل کی غیر قانونی اسمگلنگ کے سارے راستے ترکی سے ہو کر کے گزرتے ہیں۔ کیا یہ بات رجب طیب اردوگان کے علم میں نہیں ہے کہ اس کے ملک سے ایک ایسا ملک اسمگلنگ کرتا ہے غیر قانونی جو دشمن ہے مسلمانوں کا، اسلام کا، جس کے باپ دادا اسلام کے وجود کے لیے ہمیشہ تیار رہے؟ کیا یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے؟ لیکن یہ ایسے حقائق ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہے، یہ ایسے حقائق ہیں جسے یہودی اعلی کار میڈیا نہیں بتاتی۔ میرے عزیزوں، محض اتنا ہی نہیں، آپ ابھی کچھ دن پہلے ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بات بتائی، اور یہ بات میں نے کچھ ٹائم پہلے تقریباً 1 مہینہ پہلے فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر بھی پڑھی تھی کہ 1923 سے لے کے سال 2023 تک ترکی کا ایک ایسا معاہدہ طے پایا ہے جس میں ترکی نہ کسی ملک سے جنگ کرے گا اور نہ کسی ملک کی کسی بھی ملک کے خلاف جنگ کے اندر وہ مدد کرے گا۔ یہ معاہدہ یہ طے پایا ہے۔ کیا یہ معاہدے کی حقیقت ایسی ہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے؟ یہ پروپیگنڈا رچا گیا یہودی میڈیا کے ذریعے، اور اخوانی اور تحریکی جب سعودی عرب کو، مملکت توحید کو یہ نام سے بدنام کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتا، یمن کے طرف سے جنگ لڑ سکتا ہے تو فلسطین کی طرف سے کیوں نہیں؟ اس کا جواب گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جا چکا ہے۔ لیکن جب یہ پوچھے کہ ترکی، چلو سعودیہ تو نہیں کر رہا ہے، مان لیا نہیں کر رہا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے مان لیا کہ نہیں کر رہا ہے، لیکن ترکی کیوں نہیں کرتا؟ تو بھائی ترکی کا ایک لیس اور معاہدہ ہے، 100 سال کا یہ بانڈ ہے کہ ترکی 100 سال نہ کسی سے جنگ کرے گا اور نہ کسی ملک کی جنگ کے اندر مدد کرے گا۔ یہ جھوٹ اور منافقانہ بات ہے۔
اس معاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ 24 جولائی، کان کھول کر کے اس معاہدے کو سن لیں اور یاد رکھیں، 24 جولائی 1923 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد اور دوسری عالمی جنگ سے پہلے ایک معاہدہ ہوا، معاہدے لوزان، یا آپ جا کر کے سرچ کریں اور تحقیق کریں ٹریٹی آف لوزان کے نام سے، وہاں آپ کو اس معاہدے کی حقیقت معلوم ہوگی کہ در حقیقت یہ ایک سرحدی معاہدہ تھا۔ برٹین وغیرہ نے ترکی وغیرہ کے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا ان کی سرحدوں کو متعین کرنے کے لیے اور ترکی کی سرحدوں کو متعین کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے لوزان نامی شہر میں 24 جولائی 1923 کو یہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد سے بلغاریہ، عراق اور ترکی کی سرحدیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ اسی طریقے سے وہ علاقے جن پر برٹین وغیرہ نے قبضہ کر لیا ہے وہ ترکی کو واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، اور ان شروط کی بنیاد پر جو موجودہ جمہوری ترکی ہے، ریپبلک ترکی کنٹری ہے، اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ اس معاہدے کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ترکی کی سرحدیں متعین ہو جائے گی، معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا کہ 100 سال تک ترکی کسی ملک سے جنگ نہیں کرے گا یا کسی ملک کی جنگ کے اندر مدد نہیں کرے گا۔ اگر معاہدہ ایسا ہی ہے تو کیوں ناٹو جو اسلام مخالف تنظیم ہے جس کا مقصد اسلام کو برباد کرنا ہے، اس کے 26 اڈے ترکی کے اندر موجود ہیں؟ کیوں آج سب سے بڑی فوجی تعداد اس ناٹو کے اندر ترکی کی موجود ہے؟ جب عراق پر حملہ ہوا، افغانستان پر حملہ ہوا، لیبیا میں تباہی ہوئی، سیریا کے اندر تباہی مچائی گئی، ہر تباہی کے موقع پر اس ناٹو کے اندر جب یہ حملہ ہوا، ناٹو نے جب بھی تباہی مچائی، یا جہاں بھی لبنان ہو، سیریا ہو، عراق ہو، یا کوئی اور افغانستان وغیرہ ہو، وہاں ہر جنگ کے اندر، ہر فساد اور تباہی مچانے کے اندر ترکی فوجی شامل رہے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ورنہ اگر جنگ نہیں کر سکتے، جنگ میں مدد نہیں کر سکتے، تو بتاؤ کہ ایسے یہودیوں اور آستین کے سانپوں کو اپنے ملک میں رہ کر دودھ پلانے اور پالنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایسی گھنونی تصویر ہے طیب اردوغان اور اس کی حکومت کی جس سے آج عام مسلمان واقف نہیں ہے۔ یہ عالم اسلام کا ہیرو یا قائد اعظم نہیں بلکہ یہ منافق اعظم ہے۔ سال 2017 یا 16 میں جب ایران کی راجدھانی تل ابیب سے امریکی سفارت خانہ منتقل کیا گیا القدس فلسطین میں، وہاں پر پھر اس یہودیوں کے اعلی کار طیب اردوغان نے پھر اپنا منافقانہ کھیل کھیلا اور عوام کو دھوکہ دیا۔ جیسے ہی تل ابیب ایران سے امریکی سفارت خانہ منتقل ہو کے القدس پہنچا، اس نے امریکہ سے اپنے سفیر واپس بلوا لیے، اور مداری طیب اردوغان کے اشاروں پر ناچنے والے اخوانی بندر اور تحریکی بندر پھر تالیاں بجا کر شور مچانے لگے کہ ارے دیکھو، ترکی نے، طیب اردوغان نے، مسلمانوں کے رہنما اور رہبر نے امریکہ سے اپنے سفیر اور اپنے سفیروں کو واپس بلوا لیا۔ لیکن یہ بات وہ نہیں جانتے تھے کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2017 میں اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آنے والے سال یا 2 سال 2017 میں اسرائیل کی راجدھانی یہ القدس ہوگا، بیت المقدس ہوگا۔ اور طیب اردوغان تو ڈونلڈ ٹرمپ اور یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے نکلا۔ سال 2016 میں اپنی بیوی کے ساتھ اسرائیل پہنچ کر یہودیوں کے باوائے آدم ہرتزل کی قبر پر جا کر اس نے اور اس کی بیوی نے پھول چڑھائے۔ محض اتنا ہی نہیں بلکہ انسانیت کے قاتل شاروین کے ساتھ مل کر کے اس نے ایک متحدہ پروگرام میں یہ بات بھی کہی کہ ہمارے یہودیوں سے تعلقات نئے نہیں ہیں، آج کے نہیں ہیں، 15ویں صدی سے ہمارے تعلقات یہودیوں سے برقرار ہے اور آگے بھی برقرار رہیں گے۔ یہ رجب طیب اردوغان نے یہ بات کہی تو تب یہ اخوانی تحریکی کہاں مر گئے تھے؟ کیوں یہ حقیقت انہوں نے سامنے نہیں لائی؟ آپ جائیں اور جو اوتھینٹک نیوز کے جو حوالے ہیں وہاں سے آپ تحقیقات نکالیں، خبریں معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس منافق کی حقیقت۔ محض اتنا ہی نہیں، ترک فوجیوں کو بہترین سے بہترین جوتے فراہم کرنے والی کوئی اگر کمپنی ہے تو ترکی کی ہے۔ رجب طیب اردوغان کی حکومت مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے اسرائیل کے فوجیوں کو اپنے یہاں ترکی میں ٹریننگ دیتی ہے، پھر یہی اسرائیلی فوجی جا کر وہاں فلسطین مظلوم مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جنگ میں ان کے قدم رکے نہ، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ان کے قدم لڑکھڑائے نہ، اسی لیے طیب اردوغان اور اس کی حکومت ان کو انتہائی مضبوط ترکی فوجی جوتے فراہم کرتی ہے۔ اتنے ہی پر بس نہیں ہے،
اسرائیلی یہودی فوجیوں کو بہترین زیتون کا تیل اور عمدہ سے عمدہ کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والا ملک کوئی اور نہیں بلکہ ترکی ہے. یہ منافق اعظم ہے عالم اسلام کا رجب طیب اردوغان اور اس کی حکومت. آپ سوچیں، شاروین جو انسانیت کا قاتل ہے، اس کے ساتھ مل کر یہودیوں کے باوائے آدم ہرتزل کی قبر پر پھول چڑھانے کے بعد اس نے اور اس کی بیوی نے یہ بات کہی کہ ہمارے تعلقات یہودیوں سے پرانے نہیں ہیں، 15ویں صدی سے ہیں اور آگے بھی برقرار رہیں گے. آپ سوچیں، کیا یہ اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ ہے؟ کیا اس کی حکومت واقعی مسلمانوں کے لیے امن و امان اور سلامتی کا پیغام پیش کر رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے؟ مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے؟ نہیں. یہ خوبصورت نعرہ ہے جس کے پیچھے منافقت اور یہودیت اور صہیونیوں کی چالیں پوشیدہ ہے اور جس کا اعلی کار رجب طیب اردوغان بنا ہوا ہے. میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، اس کی بے شمار مثالیں ایسی ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں کا خیر خواہ رہبر اور رہنما نہیں ہے بلکہ دشمن ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا. اب آتے ہیں مالی تعاون کو لے کر. یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یا ہمارے صحیح اور غلط کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے. مثالیں بہت ڈھیر ساری ہیں اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. میں نے یہ جو بات کہی کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لہو پر تو اردوغانی حکومت کا تجارتی کھیل، یہ اس کی تجارت کی میں نے کچھ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، چاہے وہ پانی کی تجارت ہو یا اسلحوں کی تجارت ہو. اس سے بڑھ کر کے سال 2016 میں طیب اردوغان نے ترکی کی 100 کمپنیوں کے نمائندوں کو اسرائیل بھیجا. کتنے؟ 100 کمپنیوں کے نمائندوں کو اسرائیل بھیجا، جہاں جا کر کے انہوں نے اسرائیل کے مختلف میدانوں میں اور شعبوں میں ڈیولپمنٹ اور ترقی میں مدد کی، جس کی بنیاد پر آج بھی یہودی اسرائیل رجب طیب اردوغان اور اس کی حکومت کا شکر گزار ہیں. کتنے؟ 100 اسرائیلی کمپنیوں نے، 100 ترکی کمپنیوں نے جا کر کے وہاں اسرائیل کی مدد کی، تعاون کیا. ہم مسلمانوں کے ہیرو ہیں، لیکن لو یہ ہماری 100 کمپنیاں تمہیں دماغ دے گی، تمہیں اسٹریٹجی بتائے گی کیسے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں تو جان لے، کان کھول کر کے سن لے. اسرائیل اور ترکی کے درمیان سفارتی مسائل کو لے کر کے کئی بار تنازع ہوئے. اسرائیل کی جانب سے کئی سارے ترکی سفیر مارے بھی گئے، اختلافات ہوئے، لیکن کبھی ایک مثال کوئی ایسی نہیں پیش کر سکتا کہ فوجی اتحاد اور عسکری اتحاد کو لے کر کے رجب طیب اردوغان کے آنے کے بعد سے ایک ادنا سا اختلاف بھی فوجی اور اسٹریٹجک معاہدوں کو لے کر کے ترکی اسرائیل کے درمیان ہوا. یہ کیا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے سفیر تو واپس بلوا لیے، لیکن جنگی اور فوجی معاہدوں کے اندر ادنا سی خراش بھی نہیں آئی. یہ مذموم چہرہ اور صفت ہے رجب طیب اردوغان کی. میرے عزیزوں، یہ اتنا ہی نہیں اور بہت ساری ایسی مثالیں آپ لوگ جانیں گے اور آپ لوگوں کے علم میں آئے گی تو آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ مسلمانوں کا رہبر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا رہنما نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کا اعلی کار ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ اور اسرائیل کا اعلی کار ہے. اور دوستی ہو تو ایسی ہو. صرف ایک مالی تعاون کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سال 2016 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے جو ممالک سالانہ تعاون کرتے ہیں، جو اینول سالانہ جو ڈونیشن دیتے ہیں، ان لوگوں کی ایک لسٹ جاری کی. اب اس لسٹ کے حساب سے اور جو چہرہ عوام الناس اور عام مسلمانوں میں رجب طیب اردوغان اور اس کی حکومت کا بنا ہوا ہے، اس کے حساب سے آپ لوگ بتائیں ترکی کا نمبر کہاں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پہلے سے اگر دوسرا بھی ہو تو وہ ناحق تلفی ہوگی ترکی کی. لیکن اس لسٹ میں واللہ آپ جائیں اور جا کر معلوم کریں، 20واں اور سب سے آخری نمبر آئرلینڈ کا تھا. آئرلینڈ انگلینڈ کا چھوٹا سا پڑوسی ملک، اس نے کتنی امداد کی؟ 60 لاکھ امریکن ڈالر. یہ اس سال 2016 کی سب سے کم فلسطینیوں کے لیے مالی امداد تھی جو آئرلینڈ نے کی، 20ویں نمبر پہ. اور 1 سے لے کر 20 تک کے
نہ ہی قطر کا نام ہے، نہ ہی ترکی کا نام ہے، اور ایران تو رافضی ملک ہے، اس کو چھوڑ ہی دو. یہ جو نہ ترکی 1 سے لے کے 20 تک، نہ ہی ترکی کا وجود ہے، نہ ہی قطر کا وجود ہے. کیا خلافت اور کیا رہبری ہے مسلمانوں کی. وہی سعودی عربیہ نے ایسے موقع پر ماہانہ 20,000 ملین یا 20 ملین امریکی ڈالر کا ماہانہ تعاون پیش کیا ہے. ہر مہینے 20 ملین امریکی ڈالر کا سالانہ تعاون پیش کرنے والا ملک سعودی ہے. یہ فلسطینیوں کی خیر خواہی اور رہنمائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے سعودی عربیہ نے 18,000 فلسطینیوں کے لیے رہنے کے لیے 2,500 گھروں کا انتظام کیا، اسکولوں کا، اسپتالوں کا، اور ہر چیز کا سعودی عربیہ نے وہاں پر انتظام کیا ہے. کہاں مر گیا رجب طیب اردوغان اور اس کی حکومت؟ کیا یہ انگلینڈ کے چھوٹے سے پڑوسی ملک آئرلینڈ سے بھی بدترین ہے؟ یا ان کی معیشت اسرائیل کو تعاون دے دے کر کے اتنی بدترین ہو گئی ہے کہ آئرلینڈ سے بھی زیادہ یا آئرلینڈ کے جتنا یا اس سے کم تعاون کرنے کی بھی ان کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے؟ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، منافقت کا، یہودیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے پیچھے رجب طیب اردوغان اور اس کی حکومت کار فرما ہے. دوستی کی اعلیٰ مثال تو سعودی عرب نے بھی آج تک ایسی پیش نہیں کی ہوگی. 1999 میں جب ترکی میں بھیانک زلزلہ آیا تو اسرائیل نے وہاں بھاری طور پر اور بہترین طور پر ترکی کی مدد کی، فوج بھیج کر کے، فوجی ٹکڑی وغیرہ بھیج کر کے اس نے مدد کیا. لیکن سال 2015-16 میں آپ سب جانتے ہوں گے، جب اسرائیل میں بھینکر قسموں کی آگ لگی تو ترکی نے اسرائیل سے بڑھ کر دوستی ہمدردی کا جو نمونہ پیش کیا وہ لاجواب ہے. جہاں اپنی فوجی ٹکڑیاں بھیج کر کے مدد کی، وہیں اینٹی فائر جیٹس یعنی ایسے طیارے جو آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، نہ صرف فوج بھیجا بلکہ ایسے طیارے بھیج کر کے اسرائیل کی آگ کو بجھایا تاکہ اسرائیل مزید اور کمزور یا اسرائیل مزید اور نقصان میں نہ پڑ جائے، اور اگر اسرائیل نقصان میں نہ پڑ جائے تاکہ مسلمانوں کی بربادی اور تباہی کے اندر وہ کوئی کمی اور کسر چھوڑ پائے. اسرائیل نے 99 میں صرف فوجی مدد بھیجی تھی، لیکن مسلمانوں کے اس بدنام اور بددماغ اور یہودیوں کے نصاراؤں کے اعلی کار خلیفہ نے نہ صرف فوجی ٹکڑی بھیجی بلکہ اپنے ملک سے دوستی نبھانے کے لیے اس نے آگ بجھانے والے فوجی طیارے تک کے بھیجے. یہ وہ دوستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ مباشرتاً ذہن میں آتی ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا. سورہ نساء کی آیت ہے کہ یہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور اولیاء بناتے ہیں، ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ایسے لوگوں سے عزت کے طلبگار ہیں، طاقت اور قوت کے طلبگار ہیں؟ تو یہ لوگ جان لیں فإن العزۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقت، قوت اور عزت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مثالیں اور یہ حقائق آپ لوگوں کی اور سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ حقیقتاً ایک منافق ہے. یہ عالم اسلام کا ہیرو نہیں. پھر ایک بار بات یہ دہرا دوں کہ یہ عالم اسلام کا ہیرو اعظم نہیں، قائد اعظم نہیں، بلکہ منافق اعظم ہے. اور اس نے جو اپنے آبا و اجداد سے جو چیزیں پائی ہے اور یہ جو اعلی کار یہودیوں کا، امریکہ کا، اسرائیل کا بنا ہوا ہے، اس کا پورا ایجنڈا اور مشن یہی ہے کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں ظاہری طور پر دھول جھونک کر کے اسرائیل کی، امریکہ کی پشت پناہی کی جائے، ان کو پالا جائے، ان کو دودھ پلایا جائے تاکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی بھرپور طور پر تباہی کرے اور پھر وہ اسرائیل اور مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو تباہ و برباد کریں. میرے عزیزوں، آپ یہ بات سوچیں کہ یہ فوجی، اسرائیلی فوجی جو فلسطینی مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ ان کے فوجی اڈے کہاں ہیں؟ ترکی میں. یہ ایسے حقائق ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں، ان پر غور کریں، اور انشاءاللہ کچھ تھوڑا سا کام اور باقی ہے. اس کام کے ہو جانے کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دلائل اور حقائق کی روشنی میں اور جو اوتھینٹک میڈیا نیوز کے جو حوالے اور ذرائع ہیں ان کو انشاءاللہ اس کے مرتب کر کے اور ترتیب دے کر کے انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی اور بہترین طریقے سے پھیلایا جائے گا اور آپ لوگوں کے سامنے اور حقائق کو تفصیلی طور پر پیش کیا جائے گا. میرے عزیزوں، اور ایک آخری بات آپ لوگ
لوگوں سے کہوں گا کہ آج بھی جہاں یہودیوں کے اعلی کار میڈیا اور اخوانی اور تحریکی اس کے علمبردار اور پرچار ہیں، اور جھوٹی خبریں جو ایران میں گڑھی جاتی ہیں، رافضیوں کے ملکوں میں گڑھی جاتی ہیں، اور جسے یہ اخوانی اور تحریکی پھیلاتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمان اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جو ان کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے والی ہیں اور صحیح حقائق سے ہمیں روبرو کروانے والی ہے۔ ان شخصیات میں سے میں چند کے نام آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ ان کی تحریروں کو، ان کے بیانات، ان کے لیکچرز کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ان میں فی الحال اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ رب العالمین شیخ محترم اور استاد محترم دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ ان کے علم اور قلم کے اندر بے پناہ طاقت دے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں آج فی الحال اخوانیت، تحریکیت اور طیب اردگان اور ترکی یا جتنے اینٹی اسلام یا اسلاموں کے خلاف تنظیمیں اور جماعتیں ہیں ان کو ایکسپوز کرنے اور ان کے حقائق سے ہمیں روشنا سے روبرو کرانے میں کمانڈ اور مہارت حاصل کی ہے۔ ان کی ایک فیس بک پر پرٹیکولر پیج ہے دی ٹیچر الائنس کے نام سے، آپ اس کو فالو کریں۔ اسی طریقے سے استاد محترم دکتور وسیم محمدی المدنی حفظہ اللہ یہ ہیں، اسی طریقے سے استاد محترم فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ اور شیخ محترم عبداللہ مشتاق حفظہ اللہ، یہ ایسی سیاسی اور علمی بصیرت رکھنے والی شخصیات ہیں الحمدللہ جن پر آج ہمیں فخر اور ناز ہے کہ انہوں نے آج عالم اسلام کے نام پر جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، ان کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے میں بھرپور محنت کی اور جد و جہد کر رہے ہیں اور عوام تک اور بھولے بھالے مسلمانوں تک کے حقائق کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے خطبے میں حماس اور اس کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے واضح کی جائے گی، اور یہ بات واضح کی جائے گی کہ فلسطین کو حقیقتاً یہودیوں کے ہاتھوں بیچنے والا، فروخت کرنے والا اور فلسطین کا یہودیوں سے سودا کرنے والا کون ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام اور اہل توحید اور بلاد توحید مملکت سعودی عربیہ ان کے حکمرانوں کی حکومت، ان کے حکمرانوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے سازشوں اور شر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے جو اسلام اور توحید اور مسلمانوں کی خلافت کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں اور منافقانہ سازشیں کرتے ہیں۔ اللہم آمین۔